نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان اللہ تعالیٰ کے مہینوں میں ایک مہینہ ہے، اور رمضان میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں جو عام دنوں میں ہوتی ہیں اس کے 70 گنا صرف رمضان میں ہوتی ہیں۔ اور رمضان میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کی حد کوئی نہیں، لا تعداد لا محدود اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ جب رمضان شریف آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں نماز، روزے، زکوٰۃ، صدقات، تراویح، قرآن پاک کا خصوصی اہتمام کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کے علاوہ ڈیلی تراویح ادا کرتے، قرآن پاک کا ورد کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رات قرآن شریف سنتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو قرآن پاک سناتے اور حضرت جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک سناتے۔ اللہ کے رسول رات کو حضرت جبرائیل سے ہر رات قرآن پاک سنتے اور سناتے، دونوں قرآن پاک کا دورہ کرتے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے بعد، تراویح کے بعد نفل پڑھتے، نفل پڑھنے کے بعد بغیر وتر پڑھے سو جاتے، اور سحری ٹائم اٹھتے اور نماز تہجد ادا کرتے، اور پھر وتر پڑھتے۔ اس کے بعد آپ کی وہ رات، یعنی آپ نے نماز عشاء پڑھی، نفل پڑھے اور وتر نہیں پڑھے، آپ کی ساری رات عبادت تصور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جس شخص نے نماز عشاء باجماعت پڑھی اور نماز فجر صبح اٹھ کر باجماعت پڑھی، اس نے گویا ساری رات قیام کیا۔ اللہ کے نبی نے ہمیں اتنی بڑی جو ہے خوشخبری دی ہے، اپرچونٹی دی ہے۔ رمضان شریف میں تو تمام لوگ سحری کے لیے اٹھتے ہیں، اس لیے نماز جو فجر ہے وہ ایزیلی پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، عام دنوں میں بھی پڑھنی چاہیے، لیکن سحری میں تو تمام لوگ اٹھتے۔ پھر اس کے علاوہ نماز عشاء تمام لوگوں کو تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ اس بات کو چھوڑیں کہ میں نے 8 پڑھنی ہے، 20 پڑھنی ہے، 15 پڑھنی ہے، آپ جتنی بھی پڑھنی ہے آپ نے، اللہ کے نبی نے 8 بھی پڑھی ہیں، 20 بھی پڑھی ہیں، آپ جتنی بھی پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں گے۔ آپ جتنی زیادہ پڑھیں گے آپ کو اتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ اور رمضان شریف میں قرآن پاک کی خاطر قیام کرنا، سننا، پڑھنا، یہ بہت بڑا اجر ہے، اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ صدقہ اور زکوٰۃ، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رمضان شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صدقات اور زکوٰۃ تھی، صدقے تھے، وہ اس طرح ہوتے تھے جیسے آندھی ہوتی ہے کہ بے تحاشا بڑھ جاتے تھے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں جو صحابہ کرام تھے ان کو خصوصی تلقین کرتے، اور افطاریوں کا، آج کل افطاریوں کا اہتمام ہوتا ہے، افطار پارٹیاں ہوتی ہیں کہ اس نے مجھے بلایا تھا، میں اس کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بہترین دعوت وہ ہے جس میں غریب لوگ شامل ہوں، جس میں غربا شامل ہوں، جس میں مسکین لوگ شامل ہوں، یتیم لوگ شامل ہوں۔ تو آپ جب کسی افطاری کا اہتمام کرتے ہیں تو آپ اپنے علاقے کے غریب لوگوں کا ضرور خیال رکھیں، سب سے پہلے ان کو دے کر آئیں، سب سے پہلے ان تک پہنچائیں، پھر اس کے بعد اپنے بارے میں، اپنے دوستوں کے بارے میں سوچیں۔ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے دیا، آپ تو سارا کھا سکتے ہیں، لیکن آپ اپنی دعوت کو بہترین دعوت بنائیں کہ آپ جو غریب ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، جو مزدور ہیں، آپ نے بہت سارے ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے کہ جو کہ روزوں میں، رمضان شریف میں روزہ رکھ کر انتہائی سخت محنت کی مشقت کرتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ایک دوست ہیں، وہ بہت زیادہ عبادت گزار ہیں، اور وہ رمضان شریف میں روزہ رکھ کر وہ انتہائی سخت محنت والا کام، گندم وغیرہ کی کٹائی، فصلوں کی کٹائی اور محنت مزدوری جو ہے وہ کرتے ہیں۔ یقین کرو کہ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ اس کے ایمان کی استقامت ہے۔ جب اس کا یہ ایمان ہے، یہ یقین ہے کہ روزہ رکھنے سے مجھے کچھ نہیں ہوگا، تو اسے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور وہ ہم سے بہتر روزہ رکھتا ہے۔ اس لیے روزہ رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آج کل تو موسم بہت اچھا ہے، ویسے بھی اتنی شدت نہیں ہے گرمی کی، تو آپ ایزیلی روزہ رکھ سکتے ہیں، تمام لوگ روزہ رکھیں۔ اور
جب افطار پارٹیوں کا اہتمام کرتے ہیں تو ضرور کریں افطاری، جو آپ نے ارد گرد ہیں، جو آپ کے متحد ملازم ہیں، جو آپ کے ساتھی لوگ ہیں، ان کے لیے اہتمام کریں، خلوص دل سے کریں، لوگوں کا خیال رکھیں اور صدقے اور زکوٰۃ جو ان کے حقدار ہیں ان تک پہنچائیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے علم کے وارث علماء کرام ہیں، جو آپ کے علاقے کے عالم ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جو مدرسے ہیں، ان تک پہنچائیں، ان کا بھی حق ہے کیونکہ وہ دین کے وارث ہیں، ان کی وجہ سے آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ ہم تک جو دین، جو قرآن، جو حدیث پہنچی ہے، وہ ان لوگوں کی مرہون منت ہے جو کہ ابھی تک کام کر رہے ہیں، دین کی خاطر کام کر رہے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کا خیال رکھیں، ایسے جو جامعات ہیں، جو مدرسے ہیں، ایسے جو جگہیں ہیں جہاں سے دین پھیلتا ہے، پھولتا ہے، ان کا خیال رکھیں، ان کو اپنے صدقات زکوٰۃ میں اب جتنا دیں گے اللہ کی ذات اتنا زیادہ آپ کو دے گی۔ یہ رمضان شریف اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مہینہ ہے۔ جو اکثر ملازمین فیکٹریوں میں کام وغیرہ کرتے ہیں، تو جو کمپنیاں ہوتی ہیں، جو فیکٹریاں ہوتی ہیں، وہ ملازمین کو بونس دیتی ہیں کہ ہم سالانہ بونس کا اعلان کرتے ہیں کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے، تو آپ کو جو یہ ہے نا مئی کا مہینہ، آپ کو اس میں پر ہیڈ 20,000 بونس ملے گا۔ تو تمام ملازمین خوش ہو جاتے ہیں، تو وہ جا کے جب دوسرے لوگوں کو ملتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری فیکٹری تو بہت اچھی ہے کیونکہ انہوں نے ہمیں بونس دیا ہے، ہمارا بینک، ہمارا کارخانہ، ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے، شعبہ ہے، وہ بڑا ہی اچھا ہے، اس نے ہمیں اتنا بونس دیا ہے۔ حالانکہ وہ معمولی رقم ہوتی ہے، ایک بندے کی تنخواہ 50-60 ہزار ہے تو اس کے لیے 20,000 روپے، لیکن وہ جو 20,000 کی خوشی ہے نا، جو اس کو بونس ملا ہے اس کی تنخواہ کے علاوہ، اس کی وہ اتنی خوشی کرتا ہے، اتنا اظہار کرتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ اس کی پورا سال ہی تعریفیں کرتا رہتا ہے اور محنت سے دل لگی سے کام کرتا ہے۔ رمضان شریف اللہ تعالیٰ کا بونس مہینہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندے کی خوشی کے لیے، اگر بندہ 1 روپے دیتا ہے تو اس کا 70 گنا جاتا ہے، بندہ 100 دیتا ہے تو اس کا 70 گنا جاتا ہے، بندہ کسی کو 1 کھجور گفٹ کرتا ہے، افطاری کرواتا ہے، تو اس کی 70 کھجوروں کے برابر ہوتی ہے۔ آپ کا ہر نیکی کا کام 70 گنا ہو جاتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ جب روزے کا فیصلہ ہوگا نا، تمام اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہوگی اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو اجر دے دے گی، لیکن جب روزے کی باری آئے گی تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ اس کا اجر صرف میں جانتا ہوں اور قیامت کے دن صرف میں ہی عطا کروں گا۔ اس لیے رمضان شریف کی اس برکت سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں، خود کو بھی محروم نہ رکھیں اور دوسروں کو بھی محروم نہ رکھیں۔ آپ کے پاس جتنے خزانے ہیں کھول دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو بونس کے ساتھ آپ کو واپس کرے گی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم کو یہ رمضان شریف بڑے ہی اچھے احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ یہ رمضان ایسا رمضان ہو کہ جس میں ہمارے سارے گناہ دھل جائیں اور ہمارے اوپر کوئی میل کچیل باقی نہ رہے اور ہمارا دل جو نرم اور صاف ہو جائے۔ السلام علیکم۔